سے چلتے ہیں، اور جب وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو پھر جاہلوں سے بحث نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں قالوا سلاما، آپ کو سلام ہو۔ بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ان سے۔ بحث تو بندہ اس کے ساتھ کرے یا اس کو سمجھائے جس کی عقل میں بھی بات آئے، جس کو سمجھ ہی نہ آئے۔ سورج، میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، سورج نصف النہار پر ہو، 1 بجے کا ٹائم ہو، اور کوئی شخص کہے مجھے تو سورج نظر نہیں آ رہا، تو اب اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب اس کی وہ اپنی آنکھوں کا علاج کروائے کہ سورج جو ہے وہ جون کا مہینہ ہے اور سورج نصف النہار پر ہے، لوگ گرمی کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہا ہے مجھے تو سورج نظر نہیں آ رہا۔ اب ہم ہمارے پاس تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ اپنی آنکھوں کا علاج کروائے۔ تو اگر آپ اس کے ساتھ بحث کریں گے کہ نہیں جناب سورج تو ہے، اب وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو کیسے قائل کر سکتے ہیں؟ تو ہم تو اس کو کہیں گے جناب تمہارا اللہ ہی حافظ ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب بھی اگر اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر کسی کو دین اسلام کی سمجھ نہیں آتی تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ فرمایا یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون، جب وہ جاہلوں سے ہم کلام ہوتے ہیں تو پھر ان سے بحث نہیں کرتے کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے، بلکہ کہتے ہیں قالوا سلاما، جناب تسی ٹھیک ہو، جتھے تھوڑا دل کردا ہے جتھے لگے ہو ٹھیک لگے ہو، تو وہ آگے سے سلام کر دیتے ہیں۔ آج جس ہستی کے بارے میں نے 2-4 باتیں کرنی ہیں وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 281 حدیثیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہیں، اور 12 حدیثیں ایسی ہیں جو متفقن علیہ ہیں۔ متفقن علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سب نے اتفاق کیا ہے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں۔ السابقون الاولون، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، ان میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ جندم بن جنادہ نام ہے، کنیت جو ہے کنیت حضرت ابو ذر تھی، کنیت سے ہی جو ہے وہ آپ مشہور ہوئے۔ اعلان نبوت سے بھی پہلے یہ حق کی تلاش میں تھے، اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ حق کی تلاش میں تھے کہ کون سا دین سچا ہے، حق مل جائے۔ ایک دن کسی نے آ کر کان میں کہا جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ محبوب جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں جلوہ گر ہو گیا ہے، اور اس نے اعلان کر دیا ہے اپنی نبوت کا۔ تصدیق کرنے کے لیے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ پتہ تو کر کے آؤ وہ محبوب کیسا ہے۔ آج بھی لوگ حق تلاش کرتے ہیں کہ حق کس جگہ پر ہے، ہم حق کا ساتھ دیں، تو کچھ دھوکے کے اندر آ جاتے ہیں، کچھ بڑی بڑی پگڑیوں کو دیکھ کر، بڑے بڑے اماموں جبوں کو دیکھ کر دھوکے میں آ جاتے ہیں، کوئی دھوکہ کھا بیٹھتے ہیں۔ لیکن حق جو ہے وہ کبھی چھپتا نہیں ہے، حق واضح ہوتا ہے۔ حق وہی ہے، میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ بندہ پوری زندگی قرآن پاک پڑھتا رہا ہو، پوری زندگی حضور کی غلامی کے نعرے لگاتا رہا ہو، اور پوری زندگی حضور سے وفا کرتا رہا ہو، اور پھر وہ دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کی قبر پر وہ قرآن نہ پڑھا جائے، اس کی قبر پر درود و سلام نہ پڑھا جائے، تو پھر وہ سمجھ لو کہ وہ اوپر سے درود و سلام پڑھتا رہا ہے، دل کے اندر درود و سلام نہیں پڑھا اس نے۔ قرآن وہ اوپر سے پڑھتا رہا ہے، دل کے اندر سے وہ قرآن پاک نہیں پڑھتا رہا۔ اگر پڑھتا رہا ہو تو پھر تو وہ مرنے کے بعد بھی قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے۔ اگر نہیں یقین تو پھر داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے دیکھ لیں، جنہوں نے دل سے قرآن پڑھا ہے ان کی قبروں پہ آج بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ جنہوں نے دل سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا ہے، آج بھی غازی صاحب کی مزار پر جو حاضری دینے جاتا ہے وہ وہاں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آج بھی جو بریلی کے تاجدار کی مزار پر جاتا ہے وہاں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دل سے حضور سے پیار کرتا رہا، دل سے قرآن پڑھتا رہا، دل سے محبوب کا نام لیتا رہا، وہ مرنے کے بعد بھی محبوب کا نام اسی طرح جاری رہے گا۔ مرتا تو وہ ہے جو اوپر سے نام لیتا رہا۔ ایک بندہ 40 سال تک قرآن پاک پڑھاتا ہے، پڑھتا ہے، مصلی سناتا ہے،
مرنے کے بعد اس کی قبر پر ایک دن بھی قرآن نہ پڑھا جائے تو سمجھ لو کہ بس اوپر سے قرآن پڑھا ہے، اس نے دل سے قرآن پاک نہیں پڑھا ہے۔ دل سے پڑھا ہوتا تو پھر قرآن پاک اس کی پوری زندگی اس کی قبر پر قرآن پاک پڑھتا رہتا۔ تصدیق کے لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر پتہ کر کے آؤ کہ محبوب کا چہرہ کیسے ہے۔ تو وہ چلے، بھائی نے آ کر بتایا، کہا بھائی نے آ کر کہنے لگا بھائی کیا تمہیں بتاؤں، وہ محبوب تو بڑا سونا ہے، باتیں بھی اس کی بڑی سونی ہیں، لیکن جو بھی اس کا نام لیتا ہے نا تو اس کو مار بڑی پڑتی ہے۔ جو بھی اس محبوب کا نام لیتا ہے نا اس کو مار بڑی پڑتی ہے۔ عشق کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، لیکن پتہ تب چلتا ہے جب حضور کے لیے جان دینی ہو۔ ویسے تو میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں، ہم یہاں بیٹھ کر حضور کا ذکر کرتے ہیں، یہ کوئی کمال تو نہیں ہے۔ کمال تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا کہ سامنے تلواریں بھی تھیں، تیر بھی تھے، کوئی نام بھی نہیں لینے دیتا تھا، پھر حضور کا نام لیتے تھے۔ پتہ تو تب چلتا ہے نا۔ بہرحال اس نے آ کر کہا بھائی بات یہ ہے کہ جو بھی اس محبوب کا نام لیتا ہے نا، جو محمد کا نام لیتا ہے، اس کو مار بڑی پڑتی ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر چوٹ لگی اور میرے دل نے گواہی دی کہ یہی وہ سچا ہے جس کو لوگ دبانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ کبھی دب نہیں سکتا ہے۔ اور آج بھی کچھ لوگ جو ہے وہ حضور کا نعرہ اور حضور کا غلاموں کو دبانا چاہتے ہیں، تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضور کا نام کبھی بھی دب نہیں سکتا، کیونکہ رہے گا یوں ہی ان کا۔ ہاں جی، کہتے ہیں کہ میں چلا گیا بیت اللہ شریف کے اندر، میں نے کہا میں بھی جاؤں سرکار کا چہرہ دیکھ کر آؤں محبوب کا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بندے سے پوچھا ادھر سے، میں نے کہا یار یہاں کوئی ایک نبی آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کہتے ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالف تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے خوب مارا۔ کہتے ہیں اب تم نے اس کا نام لیا ہے، آئندہ اس کا نام نہ لینا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے مارا تو مجھے بہت زیادہ، لیکن وہ جتنا مارتا تھا اتنا ہی زیادہ مجھے مزہ آتا تھا۔ زیادہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارتا تھا نا امیہ، ہاں جی، جلادوں کو بلاتا تھا، مارتا تھا، کہتا تھا اوے بلال حق چھوڑ دو اور یہ بات کہنا چھوڑ دو، احد احد کہنا چھوڑ دو۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے یار جو مار کھا کر حضور کا نام لینے میں مزہ ہے نا، وہ جو ہے وہ حلوہ کھا کر حضور کا نام لینے میں مزہ نہیں ہے۔ جو مار کھانے میں لذت ہے حضور کے نام پر وہ ایسے نہیں ملتی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے سمجھایا کرتے تھے حضرت بلال کو، کہتے تھے بلال یار تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنا مار کھاتے ہو؟ آپ فرماتے چلو اب نہیں لیتا۔ جب حضرت صدیق اکبر آ جاتے نا حضرت بلال پھر شروع ہو جاتے، کہتے ہیں وہ مزہ ہی کچھ اور تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں سارا دن بیت اللہ شریف پر بیٹھا رہا کہ وہ محبوب کب جلوہ گر ہوگا۔ کہتے ہیں میں اب کسی سے پوچھتا بھی نہ ہو کہ یہ نہ ہو مجھے جان سے ہی مار دیں اور میں جو ہے وہ دیدار کرے بنا جو ہے وہ دنیا سے چلا جاؤں، میں تو محبوب کے لیے آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں سارا دن جو ہے وہ بیت اللہ کے شریف کے اندر گزر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے جب میرا حلیہ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ ضرور کوئی مسافر لگتا ہے۔ کہتے ہیں میرے پاس آئے، مجھ سے پوچھا کہ مسافر لگتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے ان سے چپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 10 سال تھی، تو کہتے ہیں چھوٹی عمر تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو کہتے ہیں میں نے ڈرتے ایسا آواز سے پوچھا کہ میں محبوب کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ سنا یہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر مسکرا پڑے، فرمایا تو بالکل صحیح جگہ پر آیا ہے اور تو نے صحیح کہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم محبوب کا ٹھکانہ بتا نہیں سکتے حضور کا۔ جو بھی ادھر جاتا ہے، جو کسی کو اس کا نام بتاتا ہے تو اس کو مکے کے کافر جینے نہیں دیتے، اس کو جو ہے وہ مار دیتے ہیں، اس کو بڑی تکلیفیں دیتے ہیں۔ تو کہا اچھا، پھر کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں محبوب کی بارگاہ میں تمہیں لے جاؤں گا، دور سے میں تمہیں جو ہے وہ کسی بہانے اشارہ کر دوں گا، آگے تم خود ہی چلے جانا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے پیچھے چلا گیا۔ جب پیچھے چلا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے بہانے مجھے اشارہ کیا، وہ محبوب کا گھر ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پہنچا، جب حضور کا چہرہ دیکھا تو پھر وہی جو مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ
نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور رکھی ہے نا مد بھریاں ایس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑی۔ ہم پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام اور اعلیٰ حضرت کا کلام اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے جو کلام پڑھ کر روح کو بھی سکون ہوتا ہے دل کو بھی سکون ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے صرف پیسے کمانے کے لیے یا شہرت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ شعر نہیں لکھے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اتنا کچھ لکھا یہ شہرت کے لیے نہیں لکھا۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب نے آج کل تو شاعر جتنے ہیں وہ کہتے ہیں چلو 4 ٹکے مل جائیں گے اور ہم مشہور ہو جائیں گے اور وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ اندر سے لفظ بولے تھے۔ جی 100 سال گزر گیا، ہم جب بھی پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے ہیں تب نیو مزہ ہی آتا ہے، ہر بار ایک نیا مزہ آتا ہے پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام پڑھتے ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہو گئے، بیعت کر لی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 دن یا 25 دن حضور کے ساتھ رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیج دیا، بدر کے پاس ہی آپ کا گھر تھا دور تھوڑا سا کر کے، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دین کا کام کرنے کے لیے چلے گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ وہ 2 شخص ہیں، ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو منہ سے بات کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ توکل کے بے تاج بادشاہ تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی آپ نے اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے ساتھ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر فرمایا کن ابا ذر، ابو ذر کہاں پر ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر تو ہمارے ساتھ آیا ہی نہیں ہے، وہ قافلے سے جدا ہو گیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بات ہے۔ تو کافی دیر گزری تو کیا دیکھا کہ گرد اڑ رہی ہے اور ایک شخص آ رہا ہے اور اس نے سر پر ایک گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے ایک شخص آ رہا ہے اس نے گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، تو میرے آقا مولا نے فرمایا یہ ابو ذر آ رہا ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہے، پانی پکڑا ہوا ہے آپ نے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو میرے آقا مولا نے فرمایا ابو ذر کیا ہو گیا، تم پیچھے رہ گئے تھے، کدھر چلے گئے تھے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میرا اونٹ بیمار ہو گیا تھا، میں پھر 7 قبیلے میں چلا گیا اس کا علاج کروانے کے لیے، یا رسول اللہ وہ اونٹ نہیں ٹھیک ہوا، میں نے اونٹ کو وہیں پہ چھوڑا، اپنا سامان جو ہے وہ اپنے سر پر رکھا اور حضور آپ کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ یہ بھی نہیں پتا کہ حضور کہاں پہ جا رہے ہیں۔ اب مدینہ ادھر سے قریب تھا، لیکن عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ عشق بھی میرے سامنے آ گیا اور عقل بھی میرے سامنے آ گئی۔ عقل تو یہ کہتی تھی کہ تمہاری سواری خراب ہو گئی ہے، تمہاری سواری جو ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے اور اتنا بڑا تمہارا سامان ہے تو یہاں کیسے اٹھا کے حضور کے پیچھے جاؤ گے؟ عقل تو یہی کہتی تھی تم پیچھے چلے جاؤ، مدینہ شریف میں چلے جاؤ۔ کہتے ہیں نہیں عشق جو ہے وہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ فرمایا سواری نہیں ہے تو کیا بات ہے، ہم اپنے سر پر جو ہے وہ اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ اور ہاتھ میں پانی پکڑا ہوا تھا اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا ابا ذر یہ تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ پانی ہے اور تم کہہ رہے ہو مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر بھی لمبا تھا، حضور پیدل آیا ہوں لیکن پیاس بھی بڑی لگی ہوئی ہے، پانی بھی جو ہے میرے پاس تھا، لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ حضور بھی سفر پہ گئے ہوئے ہیں، یہ نہ ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں پانی پیا بھی ہے کہ نہیں پیا، یہ نہ ہو کہ حضور نے پانی نہ پیا ہو اور ابو ذر یہاں پانی پی رہا ہو۔ میرے آقا مولا نے جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کو سنا تو میرے آقا مولا نے فرمایا ابو ذر تو رہے گا بھی تنہا
تو چلے گا بھی تنہا، اور فرمایا ابو ذر تیری کسی کے بھی ساتھ نہیں بنے گی، تو جب دنیا سے جائے گا تو اکیلا ہی جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کچھ نہیں کہا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی آپ بول پڑتے تھے، جھگڑا کر لیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے بیت المال کے اندر جو اتنا مال پڑا ہوا ہے یہ کیوں پڑا ہوا ہے، یہ تقسیم کرو لوگوں کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور آپ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر صبح کا کھانا کھاتے تھے تو اتنا شان توکل کے خلاف سمجھتے تھے، کہتے تھے اگر صبح کھایا تو شام کے لیے گھر میں کھانا نہ پڑا ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے، صحابہ سے بھی فرمایا کرتے تھے جس رب نے صبح کھانا دیا ہے وہ شام کو بھی کھانا دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑ پڑے تھے، جا کے کہنے لگے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مال و دولت دی ہوئی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہتے تھے اتنی مال و دولت کا کیا کرنا ہے، مدینہ شریف میں جتنے بھی غریب ہیں سب کو تقسیم کر دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو آگے سے حضرت عثمان غنی بھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے ابو ذر اگر میرے پاس مال نہیں جمع ہوگا تو پھر میں زکوٰۃ کیسے نکالوں گا، پھر میں زکوٰۃ اور صدقات کیسے حضور کی غلاموں کو دوں گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ واحد صحابی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حکیم بن حزام اور حضرت ثعبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین صحابی ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھی کے بیٹے تھے، اسلام لانے سے پہلے سرخ اونٹ پر بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر آئی تھی تو آپ کے پاس بہت زیادہ مال تھا، تو سارا مال حضور کی بارگاہ میں آ کے رکھ دیا، عرض کی یا رسول اللہ میں جب آپ کی ہو گئی ہوں تو حضور مال بھی آپ کا، میرے آقا و مولا نے ابھی صبح نہیں ہوئی تھی جتنا مال تھا سارا مال تقسیم کر دیا ہوا تھا میرے آقا و مولا۔ حضرت حکیم بن حزام جب غزوہ بدر ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحابہ نے جو کنویں کھودے ہوئے تھے، حوض تھے، پانی بنائے ہوئے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی ادھر سے آ کے پانی نہ پیے، جو پانی پیے گا اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن حکیم بن حزام کو جب سرخ اونٹ پر دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو یہ خود نہیں آیا، اس کو لایا گیا ہے۔ حضور کے مقابلے میں آئے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ پانی پی لے تو اس کو جس کی تلوار کے نیچے اس کو قتل نہیں کرنا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھا، آج یہ کام ہو جاتا ہے الٹ، یہ کام الٹ ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم دین کی طرف آئیں، حضور کے سے محبت کریں تو امیر ہو جائیں گے، حضور کی بندہ جب محبت میں آتا ہے تو پھر امتحان میں آ جاتا ہے، وہ غیروں کی طرف جاتا ہے تو پھر پیسے ملتے ہیں، حضور کی طرف آئے گا تو پھر اس کو امتحان شروع ہو جائیں گے اس کے۔ جب پہلے تھے کفر میں تھے تو بڑا ان کے مال دولت سرخ اونٹ پر بیٹھتے تھے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے تو پھر سارا مال بھی گیا، اونٹ بھی گئے، پھر وہی جو ہے صحابہ کے ساتھ وہی کھجوریں کھاتے ہیں۔ تو ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ آپ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، پہننے کے لیے بھی میرے آقا و مولا کے پاس ہے، اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حضور مجھے عنایت فرمائیں۔ اب میرے آقا و مولا کا جملہ جو ہے وہ سنیں، کیا ارشاد فرمایا حکیم بن حزام سے، فرمایا یہ تو بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ حکیم بن حزام مانگنا اچھی بات، بولے نا مانگنا اچھی بات۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بس میں نے اس دن محبوب سے یہ وعدہ کر لیا حضور آج کے بعد میں کسی سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا، کیونکہ جو بندہ کسی سے سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اپنی تنگی کے لیے، محتاجی کے لیے، ضرورت تو ایک علیحدہ چیز ہے، پیسے بڑھانے کے لیے، کسی کے لیے، اپنے کے لیے وہ دروازہ کسی سے کھول لیتا ہے سوال کا، میرے آقا و مولا نے فرمایا پھر وہ سوالی بن جاتا ہے، جگہ جگہ سے مانگتا ہے لیکن اس کی پوری نہیں پڑتی ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد نہیں مانگوں گا کسی سے بھی۔ پھر حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بوڑھے ہو گئے، پھر آپ نے کبھی کسی سے کچھ مانگا؟ آپ کا اگر آپ سواری پر گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ کا کوڑا نیچے گرا نا، کوڑا نیچے گرا تو حضرت حکیم بن حزام نیچے آئے کوڑا اٹھانے کے لیے، یہ بھی نہیں کہا کسی کو یار یہ کوڑا اٹھا کے مجھے دے دو۔ جب آپ نیچے اترے بوڑھے ہو گئے تھے، کوڑا اٹھایا، پھر اب گھوڑے پر بیٹھنے لگے، سواری پر تو بڑی تنگی ہو رہی تھی،
تو کسی نے کہا کہ صرف اتنی بات کے لیے جو ہے وہ کوڑا کسی اور کو کہتے ہم اٹھا کر دے دیتے؟ تو فرمایا نہیں نہیں، میں نے اپنے آقا و مولا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ حضور میں نے کسی سے سوال نہیں کرنا۔ فرمایا جب یہ کوڑا نیچے گرا ہے تو میرا یہ کوڑا ہے، میں کیوں کسی کو کہوں کہ یہ اٹھا کر دے؟ فرمایا خود نیچے اترا ہوں، یہ نکلا۔ اور حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جب ہمارا دل کرتا ہے ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، ہمارا دل کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حضور کل جب ہم دنیا سے جائیں گے تو پھر کیا عالم ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، فرمایا اس کو کوئی پریشان نہ ہو، جس محبوب کے ساتھ یہ پیار کرتا ہے جب دنیا سے جائے گا تو اسی کے ساتھ ہی ہوگا، جیسے آج ان کے ساتھ ہیں، فرمایا قبر میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے، کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوں گے، فرمایا پریشان نہ ہونا۔ یہ حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تنہا بیٹھا ہوا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضور کی ذات تھی اور فرمایا میں تھے اور کوئی بھی تیسرا نہیں تھا۔ تو میرے آقا مولا نے فرمایا ثوبان میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، تنہا بیٹھے ہوئے تھے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ارشاد فرمائیں۔ تو میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا ثوبان تم نے کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے، تم میرے ساتھ وعدہ کرو تم کسی سے سوال نہیں کرو گے۔ فرمایا عرض کہ یا رسول اللہ پھر اس کے بدلے میں ہوگا کیا؟ فرمایا ایک وعدہ تم میرے ساتھ کرو، ایک وعدہ میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں، جتنا مرضی کچھ ہو جائے تم نے کسی سے سوال نہیں کرنا۔ فرمایا یہ وعدہ تم میرے ساتھ کرو اور جنت کا وعدہ میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں جب تم کسی سے سوال نہیں کرو گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن میں یہ تم سے وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بغیر حساب تمہیں جنت عطا فرما دے۔ یہ حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، جو شخص مانگنے کا عادی ہو جائے پھر وہ مانگتا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی کبھی پوری نہیں کرتا۔ یہ ہے جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا شان توکل کہ جب حضرت پھر کیسر و کسریٰ بھی فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنا سونا چاندی آپ کے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بیت المال سے حصہ دیا جاتا تھا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سونا حصے میں آتا تھا وہ بھیجا، آپ نے فرمایا نہیں نہیں یہ میں نے سونا نہیں لینا اور یہ میں نے چاندی اور جواہرات میں نے کچھ بھی نہیں لینا، لے جاؤ، میں نے نہیں لینا، میں نے محبوب سے وعدہ کیا تھا میں نے کسی سے کچھ بھی نہیں لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر جیسا آدمی، آپ وہ حضرت جو ہے حکیم بن حزام کا حصہ اٹھاتے تھے اور ایسے پکڑ کے آسمان کی طرف کرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ یہ حکیم بن حزام کا حصہ ہے، یہ نہیں لے رہا میں اس کو دے رہا ہوں، یہ نہیں لے رہا میں اس کو دے رہا ہوں، یا اللہ کل قیامت والے دن اس مال کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو یہ کہا کہ اگر یہ 100 شرفیاں یا دینار ہیں یا 100 درہم ہیں یہ لے جاؤ۔ وہ جو مسجد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روٹین کیا تھی، سارا دن محبوب کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، جب محبوب چلے جاتے تو پھر حضرت ابو ذر غفاری مسجد میں آ کے لیٹ جاتے تھے۔ ساری زندگی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسجد میں آپ کی زندگی گزری۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام کو کہا کہ یہ 100 درہم یا دینار ہے یہ لے جاؤ، اگر تم اس بابے کو دے دو گے نا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تم جو ہے وہ آزاد ہو جاؤ گے۔ اب وہ غلام تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، جب لیٹے ہوئے تھے تو آ کے اٹھایا، بابا جی اٹھے، آپ اٹھے، آپ نے فرمایا بولو کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ 100 دینار ہیں درہم ہیں یہ آپ قبول فرما لیں، اگر آپ قبول فرما لیں گے تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یار تمہارا تو مسئلہ ٹھیک ہے۔ آپ مسکرا پڑے اور فرمایا کہ تمہارا یہ جو معاملات تو ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن ایک مسئلہ میرا بھی ہے، اگر میں نے اس کو لے لیا تم تو آزاد ہو جاؤ گے لیکن میں غلام ہو جاؤں گا، میں غلام ہو جاؤں گا، لے جاؤ۔ جب وہ باہر نکلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا بھائی بتاؤ، انہوں نے کہا حضور کام نہیں چلا، وہ نہیں لے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص وہ کہتے تھے یار یہ کچھ تو ہم سے لے لیں تاکہ ہم کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے تو کہیں اس بابے کو بھی ہم نے کچھ دیا تھا، یہ لیتے ہی نہیں ہیں۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب نوجوان ایک شخص کو پکڑ کر لے کر آئے اور انہوں نے آ کر کہا حضرت امیر المومنین سے، کہنے لگے اے امیر المومنین اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
اس نے عرض کیا امیر المومنین مسافر تھا، اس نے کہا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سبز چراگاہ تھی، مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا، تو میرا اونٹ جو ہے نا وہ بھوکا تھا تو وہ اس کی چراگاہ میں چلا گیا۔ اس کے باپ کو غصہ آیا تو اس نے پتھر اٹھا کر جو ہے وہ میرے اونٹ کو مارا، تو میرے اونٹ کی جو ہے وہ ایک آنکھ جو ہے وہ نکل گئی، تو مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے وہی پتھر جو ہے وہ اٹھا کر اس کے باپ کو مارا، لیکن مارنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ ایسی جگہ پر مارا کہ وہ فوت ہو گیا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، یہ دور کوئی ہمارا تو نہیں تھا، یہ امیر المومنین کا دور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی تمہارے تو اونٹ کی آنکھ نکلی تھی لیکن تم نے ان کے باپ کو قتل کر دیا، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل دیا جائے گا، یہاں کوئی قصاص، یہاں کوئی جو ہے وہ رشوت نہیں چلے گی، قتل کا بدلہ قتل ہی ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ احکام جاری کیے تو وہ عرض کرنے لگا، کہنے لگا حضور بات یہ ہے میرا ایک بھائی ہے یا دوست ہے، اس کی امانت میرے پاس ہے، وہ میں نے رکھی ہوئی ہے اور میرے علاوہ وہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے اس امانت کا، تو مجھے 3 دن کی مہلت دیں تاکہ وہ میں جلدی سے جاؤں وہ امانت اس کے سپرد کر کے پھر واپس آ جاؤں، اگر میں ایسے ہی چلا گیا، میں جو ہے وہ مجھے مار دیا گیا، مجھے پھانسی دے دی گئی تو وہ امانت رہ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اچھا اسلام یہ کہتا ہے پھر ضمانت دے تمہاری کوئی؟ آپ نے کہا کوئی تمہاری ضمانت دے دے تو ہم تمہیں جانے کے لیے بھیج دیں گے۔ پورے مدینہ شریف میں وہ اجنبی شخص تھا، اب وہ مسافر تھا، مسافروں پر یقین کون کرتا ہے، اس نے سارے مدینہ شریف میں نظر گھمائی کہ کون میری ضمانت دے گا۔ جب اس نے 1 مرتبہ دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا، جب اس نے تیسری مرتبہ دیکھا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا امیر المومنین اس شخص کی ضمانت میں دیتا ہوں، اگر یہ واپس نہیں آیا تو اس کے بدلے میں مجھے قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ اب وہ شخص چلا گیا، 3 دن کے بعد وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت لگی، وہ مدعی بھی آ گئے جن کا باپ قتل ہوا تھا، اب وہ ٹائم بھی دیا گیا تھا، وہ ٹائم دیا گیا تو اس ٹائم پر دیکھا کہ وہ شخص نہ آیا جو مسافر تھا۔ لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو ذر کون تھا وہ اور تم نے ایسے ہی اس کی گواہی دے دی؟ لوگ طرح کی باتیں کرنے لگے کہ اب اس کے بدلے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اب جب وقت قریب آ رہا ہے تو دور سے وہ نوجوان جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کپڑا ایسے ہوا میں لہرا کر جو ہے وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور پکارتا ہوا آ رہا ہے کہ میرے جو ہے وہ جس نے میری ضمانت لی ہے میرے ضامن کو کچھ نہ کہا جائے، میں آ گیا ہوں۔ اب وہ دوڑتا ہوا سانس پھولا ہوا تھا، اس نے کہا جی میں دوڑتا ہوا آیا ہوں تو میری سواری بھی ضائع ہو گئی ہے، میرے پاؤں میں جو ہے وہ چھالے بھی پڑ گئے ہیں تو میں بھاگتا ہوا آیا ہوں، اب میرے ضامن کو کچھ نہ کیا جائے، میں آ گیا ہوں لہٰذا مجھے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے کیونکہ میں قاتل ہوں اس کے باپ کا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارے لوگ تھے مدینہ المنورہ میں، عدالت پھر حضرت عمر کی تھی، ہاں جی وہاں کھڑے ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ حضور کی محبت ہے، آج تو ہم کسی سے اعتبار کرنے کے قابل بھی نہیں رہے، آج تو کوئی قرآن بھی اٹھا لیتا ہے تو ہم اس پر اعتبار نہیں کرتے، قرآن بھی کوئی اٹھا لیتا ہے، کوئی کہتا ہے اب ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ جھوٹ بھی بولتے ہیں تو اس کے ساتھ قسمیں اٹھاتے ہیں، میں اپنی طرف آؤں تو پھر تو جناب وہ بہت معاملات آگے چلے جائیں گے، ہمارے حال تو یہ ہوئے پڑے ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی پوچھا حضرت امیر المومنین نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ذر سے کہا ابو ذر اتنی بڑی ضمانت کیسے تم نے پتا تھا کہ یہ نوجوان آئے گا واپس، کیسے تم نے اتنی بڑی ضمانت دے دی؟ تو سنیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ ہوتی ہے محبت، یہ حضور سے ہوتی ہے وفا۔ اور یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے امیر المومنین یہ اجنبی شخص تھا، یہ شہر میں آیا تھا حضور کے شہر میں، اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، حضور میں بھی نہیں جانتا تھا۔ فرمایا ضمانت کیوں دی؟ فرمایا اس وجہ سے جب اس نے سارے مجمع میں نگاہ دوڑائی تو اس کا ضمانت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اگر میں بنا ضمانت دیتا تو کل قیامت والے دن میں کیا کہتا کہ ایک شخص مسافر مدینہ المنورہ میں آیا تھا، اس کی ضمانت دینے والا بھی کوئی نہیں تھا، میرے شہر میں آیا تھا اس کا ضامن ہی کوئی نہیں تھا، تو جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن کوئی مسافر قتل کر کے بھی ہے اس کی ضمانت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے پھر رخ کیا اس نوجوان کی طرف، فرمایا بتا بھائی تمہیں پتا تھا میں نے جا کے قتل ہو جانا ہے، میں نے مر جانا ہے، تو پھر تو کیوں واپس آیا ہے؟
موت کو دیکھ کر تو بڑے بڑے جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، تو کیوں واپس آیا ہے؟ تو وہ اس کا جواب سنیے، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے کہا حضور میں اس لیے واپس آیا ہوں کہ یہاں مجھے کوئی جاننے والا نہیں تھا، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے میری ضمانت دی، اس نے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں اگر میں بھی واپس نہ آتا تو پھر قیامت تک لوگ مسافروں پر اعتبار ہی نہ کرتے، مسافروں پر اعتبار ہی نہ کرتے۔ جب اس نے یہ گفتگو سنی، امیر المومنین نے دونوں کی گفتگو سنی، تو مدعی بھی ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے کہا یہ تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے، اور یہ جو ہے ایک دھبا جو ہے وہ ہم اپنے ماتھے پر لیں، ہم بھی اپنے جو ہے والد کا خون معاف کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں میرے آنکھوں مولا نے فرمایا ابو ذر تو رہے گا بھی۔ اور حضرت ابو ذر غفاری سید توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، فرمایا کہ ایک شخص آیا حضور کے پاس، آ کر کہنے لگا حضور تسی دسو سانو قیامت کیویں آئے گی؟ جی قیامت کی اتنا بڑا منظر کیسے ہوگا، جنت کیسے ہوگی، دوزخ کیسے ہوگا، حساب کیسے ہوگا؟ ساتھ کھڑے تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو جب اس نے یہ سوال کیا نا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اس کو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر پوری قیامت دکھا نہ دوں، کیسے قائم ہوگا؟ میں یا رسول اللہ میں اس کو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر دکھا نہ دوں کہ کیسے وہ اللہ تعالیٰ حساب لے رہا ہوگا، کیسے مومن جنت میں جا رہے ہوں گے، کیسے دوزخ میں۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو ذر غفاری جو اپنے ہاتھ پر رکھ کے فرمایا میں سارا کچھ قیامت کا نقشہ بتا دوں۔ یہ تو غلاموں کی یہ شان ہے، پھر آقا کا مقام کیا ہوگا؟ رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، بڑے خاک ہو جائیں جل جائیں۔